بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے نسوء کی توبہ، کہ کیسے ایک عورتوں کے مساج کرنے والے کو پروردگار عالم نے بادشاہت عطا کر دی۔ ناظرین کرام، نسوء ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک اندام مرد۔ وہ اپنی زہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا، سبھی اسے عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی حاصل کرتا تھا۔ کئی بار ضمیر کی ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر لی، لیکن ہمیشہ توبہ توڑتا رہا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی۔ حمام اور مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کے گلے کا ایک ہار تھا، وہ گم ہو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لے لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی، لیکن ہیرا، وہ ہار نہ ملا۔ نسوء رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو وہ سچے دل سے خدا تعالیٰ کی ذات کو پکارنے لگا اور اللہ کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، کہ پروردگار عالم میری لاج رکھ لے۔ اور دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز سنائی دی کہ نسوء کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نسوء نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ نسوء نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرے، لیکن نسوء نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا ہوں۔ نسوء نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ سبھی عورتیں نسوء کو چاہتی تھیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی تھیں۔ جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا، اور نسوء شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چار رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چراوے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں۔ لہٰذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا، جو سارا قافلہ پیاس کی شدت سے نڈھال تھا۔ انہوں نے نسوء سے پانی مانگا۔ نسوء نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نسوء سے شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ نسوء نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا۔ نسوء کے اخلاق سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سارا مال بطور تحفہ دیا۔ نسوء نے ان پیسوں سے وہاں ایک کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے، عمارتیں بننے لگی، آبادی بڑھتی گئی۔ تمام تر وہاں کے لوگ نسوء کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آہستہ آہستہ نسوء کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے۔ بادشاہ کے دل میں نسوء سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نسوء کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، برائے مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئیں۔ جب نسوء کو بادشاہ کا پیغام ملا، اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا، مگر اس بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بھی بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر نسوء نہیں آ سکتے تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے۔ جب بادشاہ نسوء کے علاقے میں داخل ہوا، خدا کی طرف سے مالک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لیں، کیونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نسوء کو ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نسوء کی خوبیوں کی گرویدہ تھی۔ اس لیے نسوء کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نسوء نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا۔ وہی شہزادی جسے عورت کا بھیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، اس شہزادی نے نسوء سے شادی کر لی۔ ایک دن نسوء دربار میں بیٹھا لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی، بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی، برائے مہربانی میری مدد فرمائیے۔ نسوء نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔
نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا کہ اے نسو، جان لو، نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں، تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ تجھے مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہوئے، اور اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ نسو کہتے ہیں۔ تاریخ کی کتب میں نسو کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ نسو رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا۔ جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کیے اور بادشاہت تک عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سب کو توبہ کرنے اور تا دم مستوبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی اسلامک اور ہسٹری کی ویڈیو آپ تمام دوستوں تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔